کہ اس لازوال عورت اور لازوال آرٹسٹ کا نام ہے انجمن. اللہ اکبر. انجمن جی کی انجمن بھی، جس کا اصل نام بھی انجمن شاہین تھا. اچھا. ہاں جی، یہ میرے خیال میں ہے دوسری یا تیسری خاتون ہوگی جو اپنے اوریجنل نام کے ساتھ ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے یہاں لڑکیاں اکثر اپنا جی. نام بدل لیتی ہیں اور عجیب و غریب قسم کے نام رکھ اسی لیتی طرح. ہیں. انجمن شاہین تھی جس وقت پاکستان فلم انڈسٹری میں شاہین کو ایک طرف رکھ دیا. اچھا. انجمن آئی بن کے، بالکل سادہ بالکل سادہ انجمن معصوم. بن کے آئی، اور پھر ہر انجمن کی وہ انجمن بن گئی. کیا بات. سٹارٹ اس کا، جیسے ہر بڑے آدمی کا سٹارٹ میں نے دیکھا ہے کہ گھمبیر ہوتا ہے، ذرا مشکل ہوتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ کچھ ناکامیوں سے دوچار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے شاید اس کے پیشن کو کہ وہ کتنا اس کام میں پیشن ہے. تو بلکہ شاید بھی نہیں کہنا چاہیے. ہاں، تو وہ فلم ناکام بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ بھی ہوئی. پہلی فلم ان کی صورت تھی جس میں وہ نمودار شباب کرانوی مرحوم ان کو لے کر آئے تھے. شباب کرانوی کا پاکستان فلم انڈسٹری پر بہت بڑا احسان ہے. بڑے بڑے آرٹسٹ دیے اس نے پاکستان فلم انڈسٹری، جن میں بابر شریف جیسا نام بھی ہے، انجمن بھی ہے، غلام محی الدین بھی ہے، محمد علی بھی ہیں، محمد علی بھی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ بے شمار. بہت ہی وہ اس کے سلسلے میں یوں کہہ لیں کہ جیسے وہ تو ایک تلاش نکلنے لگتا ہے جڑی بوٹی کی تلاش میں. کوئی آدمی تو کوئی نہ کوئی جڑی بوٹی ڈھونڈ لیتا ہے، تو وہ جڑی بوٹی کی تلاش میں رہے، اور جب تک وہ زندہ رہے وہ جڑی بوٹی کی تلاش میں رہے، اور انہوں نے کی. تو انجمن ان میں سے ایک تھی. تو انجمن پھر جس وقت پاکستان فلم انڈسٹری میں آئی ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ 1970 میں اس کی انٹری ہوئی. اچھا. اور میں نے آگے بھی ایک انٹرویو میں یہ بات بتائی ہوئی ہے، پھر بتاتا ہوں کہ وہ جو ریکارڈ اس کے پاس ہے وہ پاکستان فلم انڈسٹری میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی کسی ہیروئن کے پاس نہیں ہے. وہ کیا ہے سر؟ اب یہ بھی آنٹی سے کہہ کے گیس لگائے، یہ تو وہ گیس لگا سکتے ہیں نا. اچھا، یہ بھی آپ گیس کر لیں. پاکستان کی ہر ہیروئن کو اس نے دیکھا، ہاں، اور انڈیا کی ہیروئنس کو بھی دیکھا. اب میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ ہندوستان میں اس وقت نرگس اور مدھوبالا ہوتی تھی، وجنتی مالی، یہ 3 ہیروئن کے نام ہمیں یاد ہے، باقی بعد میں آتی رہیں. مینا کماری بھی آئیں اور پتنی کون کو نہیں. اور پاکستان فلم انڈسٹری میں 2 تھیں، مسرت نذیر تھی اور صبیہ خانم تھی. اس کے بعد پھر بیچ میں نیّر سلطانہ انٹر ہو گئی، اور پھر اس کے بعد آتی گئیں، اور پھر آج تک پھر جو آپ کے سامنے ہے. میں جب نظر ادھر ادھر دوڑاتا ہوں تو مجھے ایسی کوئی ہیروئن نظر نہیں آتی جس کے پاس وہ ریکارڈ ہو. اور وہ ریکارڈ یہ ہے کہ نہ ہالی ووڈ میں، نہ بالی ووڈ میں، نہ لالی ووڈ میں، نہ تیلگو میں، نہ کہیں تامل میں کہیں کسی ہیروئن کے پاس یہ ریکارڈ نہیں ہے کہ اس کی 3 فلمیں ریلیز ہوئی ہوں ایک ساتھ. 3 فلمیں ایک ساتھ. کون کون سی؟ اتنی جلدی تو نہیں بتاؤں گا. 3 فلمیں ریلیز ہوئی ہوں، تینوں ایکسٹرا آرڈنری سپر ہٹ ہوں. ایک فلم 1 سال پورا چلے ایک سینمے میں، 1 سال، اور 2 فلمیں 2 سال چلی ایک سینمے میں، پھر تیسرے سال میں داخل ہو گئی. اور یہ کمپٹیشن اس حد تک بڑھا کہ وہ 2 سینمے خالی نہیں ہوتے تھے. ٹریڈ نے اکٹھے ہو کر میٹنگ کی اور دونوں پروڈیوسروں کو منتیں کی کہ آپ مقابلہ چھوڑیں، کیونکہ دونوں اس مقابلے پہ لگ گئے تھے کہ وہ پہلے اترتی ہے، یہ پہلے اترتی ہے. اور فلمیں بھی آمنے سامنے تھیں، ایک میٹروپول میں تھی، ایک نغمہ میں تھی، اور جو تیسری فلم 1 سال بعد اتری وہ گلستان میں تھی، بالکل ساتھ ساتھ ایک ہیروئن کی فلم. لیکن نہ وہ اتر رہی تھی میٹروپول والی، نہ یہ اتر رہی تھی. سینمے خالی ہو رہے تو فلمیں اس دور میں دھڑا دھڑ بن رہی تھی. اور باقی والے سارے پروڈیوسر ڈائریکٹر پریشان بیٹھے ہیں ہاں کہ یہ اترے گی تو ہماری فلم آئے گی. ہر ایک کی پسند تھے. میٹروپول پہلی چوائس ہوتی تھی اور نغمہ سنیما. تو پھر ان کو ریکویسٹ کر کے 2.5 سال یا میرے خیال میں 2.25 سال کے بعد وہ دونوں فلموں کو اتروایا گیا. یہ تھی انجمن. اور ان فلموں کے نام بتاتا ہوں. جو فلم 1 سال چل کر ان کی اتری وہ تھی چانوریام. ٹھیک ہے. جو فلم 3.25 سال بعد اتری وہ تھی شیر خان. اور جو تیسری فلم تھی جو 3.25 سال چلی وہ تھی سالہ صاحب. بالکل. اور تینوں میں سلطان رہے تھے. 2 کا رائٹر میں تھا. انجمن تھی. شیر خان اور چانوریام کا رائٹر میں تھا. ٹھیک ہے. اور سالہ صاحب کے رائٹر جو تھے وہ بشیر نیاز صاحب تھے.
آل رائٹ آل رائٹ آل رائٹ. تو یہ ریکارڈ آپ مدھو بالا کی فلمیں بھی مجھے دکھا دیں، مسرت نذیر کی چلا لیں، صبیہ خانم کی چلا لیں، یہ میں مانتا ہوں کہ ایک فلم ہٹ ہوئی ہوگی، ہفتے 2 ہفتے بعد دوسری لگی وہ بھی ہٹ ہوئی ہوگی، مہینے بعد لگی ہوگی تیسری فلم وہ بھی ہٹ ہوئی ہوگی، تینوں ایک ساتھ. لیکن تینوں فلمیں اور ساتھ ساتھ سامنے یہ نغمہ ہے، ایک دیوار اور یہ گلستان ہے اور سامنے میٹروپول، ہوئے ہوئے، اور تینوں فل ہیں. اور تینوں فل ہیں. جمع غفیر بیٹھا ہے اندر. جمع کبیر بیٹھا. تو یہ جو ہے ریکارڈ، یہ پھر ہر ایک کو اللہ نہیں دیتا نا. یہ وہ ایک دفعہ میری ایک بڑے مشہور آدمی ہماری پاکستان فلم انڈسٹری کے، تو وہ بلیو نہیں کرتے نصیب میں. وہ کہتے یار نصیب کوئی چیز نہیں ہوتی، انسان کی اپنی محنت اور وہ کام ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یار نصیب ہوتا ہے. وہ کہتا نہیں ہوتا. میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار 2 آدمی کنواں کھودتے ہیں، ہاں جی، ایک کا پانی نکل آتا ہے، ایک کا تیل نکل آتا ہے، تو خوش نصیب کون ہوا جس کا تیل نکلا. بالکل. تیسرا آدمی کنواں کھودتا ہے، اس کو گار نکلی، اس میں سے سانپ نکل، اس نے ڈس لیا، وہ مر گیا. ہاں تو بد نصیب ہوا. تو نصیب ہوا نا. تو یہ نصیب کی بات ہے نا، مطلب ورنہ بابرہ شریف جیسے بھی ہیروئن تو پاکستان فلم انڈسٹری میں کہ تو ہی، آسیہ جیسی ہیروئن تھی، سائمہ جیسی ہیروئن تھی، لیکن یہ بڑا مشکل مقام یہ کسی کو ملتا ہے. یہ انجمن تھی جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ پیدا کہاں ہوئی، پڑھی کیا، کہاں سے پھر انٹری ہوئی، کون لے کے، جس طرح آپ نے کہا شباب کرانوی صاحب لے کے آئے، اس سے پیچھے کہانی کیا میں نے تھی؟ وہ سوال بھی آپ کا میں نے دیکھے حل کر دینا آپ سے پوچھے بغیر. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی پر خوش ہوتا ہوں تو میں اس کی زبان میں برکت دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ اس کی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ برکت کس کی زبان میں دی؟ ہر پیغمبر کو جو زبان دی تو ساتھ برکت دی. تبھی تو لوگ اپنے ماں باپ کا اور بت پرستی اور نہ جانے کون سی عیش سے چھوڑ کے ان کے پیچھے لگتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ولی گزرے ہیں ان کی زبان میں برکت دی. پھر اس کے بعد جو علماء گزرے ہیں ان کی زبان میں برکت دی. جو تقریر مولانا احمد شاہ بخاری کرتے تھے وہ ہر کوئی عالم تو نہیں کر سکتا تھا. بالکل. پھر اس کے بعد لیڈروں کی برکت زبان میں برکت دی. ہر لیڈر بھٹو جیسی تقریر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ہر لیڈر قذافی جیسی تقریر نہیں کرتا، ہر لیڈر ہٹلر جیسا نہیں بول سکتا، ہر لیڈر جو ہے اس میں نپولین جیسی ذہانت نہیں ہو سکتی. صحیح کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم جیسے لوگ آ جاتے ہیں بیچارے جو سب سے پچھلا طبقہ ہے. تو میں تو اللہ تعالیٰ کا اس بات کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے پیدا کی. جی. 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی اور ان میں سب سے پہلے جو چیز اپنے ہاتھ سے بنائی وہ قلم تھا. بالکل. تو وہ جو لوگ میری طرح اہل قلم ہیں ان کو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو سب سے پہلے چیز اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی وہ ہمارے ہاتھ میں دے دی. بے شک ہم اہل قلم ہو گئے. یہ پہلی بلیسنگ. بالکل. پھر ہماری زبان میں برکت دے دی. کہ میں بولتا ہوں آپ نے تو مجھے کیا دیا آپ کو تو پتہ ہے میں نے کچھ نہیں لیا، لیکن میں نے کمایا کیا. کہ مجھے جب ایک میسج آتا ہے فون، انداز صاحب آپ کے پروگرام میں کیا بولتے ہیں آپ، کیا بول رہے ہیں آپ، سبحان اللہ. جو میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں، جن کو میں پیار کرتا ہوں، جو مجھے ناپسند بھی کر رہے ہیں، وہ بھی جب پروگرام میں ناپسندگی کے اظہار کر کے میری باتوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں یا مجھے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ضرور مانتے ہیں کہ وہ جب بولتے ہیں تو پھر وہ رکتے نہیں، پھر وہ کمال بولتے ہیں. فی البدی. تو بس سر وہ 4 چیزیں بنی. پہلی قلم بنائی، دوسرا عرش عظیم بنایا، بے شک، تیسرا جنت بنائی، اور آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی ہم کو انسان کو بنایا اپنے ہاتھ سے. بالکل. تو جو چیز اس نے اپنے ہاتھ سے بنا کر ہمارے ہاتھ میں دے دی، آپ دیکھیں وہ کتنی قیمتی ہوگی. بالکل، بہت بہت زیادہ. تو یہ اہمیت تو کمال ہوگی نا. بالکل، یہ کمال ہوتی ہے.